رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے چہرہ کس کے جیسا، آپ بالکل آپ کا جو چہرہ تھا نا وہ بالکل شبیہ مصطفیٰ تھا، سب سے زیادہ مشابہت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ آپ کا چہرہ جو تھا، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، پیارے آقا کی وصال کے بعد کی بات ہے، فاروق اعظم جب باہر نکلے اور باہر نکلے تو نماز پڑھ کے یا نماز پڑھا کے، حدیث پاک ہے، تو نکلے تو دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے، آپ نے بڑے پیار سے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ساتھ میں ہی ہیں، آپ نے انہیں بڑے پیار سے اپنے کاندھے میں بٹھا لیا۔ آقا تو کاندھے میں بیٹھاتے تھے، فاروق اعظم نے بھی انہیں اپنے کاندھے میں بٹھایا، اور کاندھے میں بٹھانے کے بعد پیار کیا اور کہا، اے حسن آپ نا اپنے بابا کے جیسے نہیں، آپ تو میرے آقا رسول اللہ جیسے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کا چہرہ تو ہو بہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سن کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی مسکرا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی میں ایک بات اور یاد آئی کہ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا دور خلافت تھا تو آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے جب وظیفہ مقرر کیا تو وظیفہ کیسا مقرر کیا تھا کہ جو بدر کے صحابی تھے نا انہیں 5000 وظیفہ، جو بدر کی جنگ میں جو شامل ہوئے تھے ان کو سب سے زیادہ وظیفہ ملتا تھا، لیکن آپ نے انہی کے برابر یا ان سے کچھ زیادہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ دیا۔ تو آپ کے جو فرزند تھے، آپ کے جو بیٹے تھے فاروق اعظم کے، انہوں نے کہا کہ اے میرے بابا، یہ تو تب بچے تھے بدر کے وقت میں، اور ہم تھے جو حضور پاک کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہر جنگ میں ساتھ میں رہے، پھر آپ نے ہم سے بھی زیادہ انہیں وظیفہ کیوں دیا؟ تو قربان جائے فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر، آپ کے بولنے پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے کیا کہہ دیا تم نے کہ انہیں میں وظیفہ زیادہ نہ دوں تو کیوں نہ دوں؟ ایک بات بتاؤ، تم میں اور ان میں کیا برابری؟ تم اور وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بتاؤ، کیا تمہاری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ کیا تمہارا باپ، کیا تمہارے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوئے؟ کیا تمہاری نانا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا آپ کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ اے حسن، اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ان میں اور آپ میں تو کہیں دور تک برابری نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جن کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر کون حسن؟ کیا آپ کا چہرہ جو آپ کو دیکھ لیتا تھا وہ بالکل آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی؟ اتنا خوبصورت چہرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جیسا بنا کے بھیجا، اتنا مشابہت تھی آپ کے چہرے میں، جو حضور پاک کے چہرے سے جو مشابہ سب سے زیادہ تھے امام حسین، امام حسن سر سے لے کے کاندھے تک، اور کاندھے سے لے کے قدموں تک رسول اللہ کے جیسے امام حسین تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے آقا کے جیسے۔ اور بھی امام کون حسن آپ کی تعریف ہے کہ جنہوں نے مدینہ منورہ سے 25 حج پیدل کیے تھے۔ سبحان اللہ 25 حج پیدل کیے تھے۔ آپ کے بارے میں اللہ اکبر مورخین نے، اور نہ جانے اس ٹائم جو زمانے میں دشمن تو چل ہی رہے تھے، ہر اچھوں کے تو دشمن ہوتے ہیں نا، یہ تو زمانہ گواہ ہے، وقت گواہ ہے، جب اچھے آئے ہیں دنیا اس کی دشمن بنی ہے، اور دشمن بنتی رہے، اللہ نہ بنے بس۔ اللہ اچھوں کے ساتھ ایک احاطہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب ہوتا ہے۔ اور لیکن جو دشمن ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں ہم انہیں گالی بکے، ان کو برا بولے، ان کے کیریکٹر پہ لاچھن لگائے، ان کو کچھ بھی الٹا سیدھا بولتا رہے، تو ان کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عزت تو ساری اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزتیں تو ساری میرے پاس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے نواسے جن کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیا گیا، یہاں تک حتیٰ کہ اتنا کہہ دیا کہ آپ رات میں نکاح کرتے صبح کو طلاق دے دیتے. اللہ اکبر. اور آپ نے کسی نے 70، کسی نے 90، کسی نے 100، کسی نے 700 ایسا ایسے لکھ دیا الٹا سیدھا کہ اتنی شادیاں کی تھی. اللہ اکبر. اتنی شادی کرنے والا 25 حج پیدل جاتا ہے کیا؟ 25 حج جس نے پیدل چل کر سواری رہنے کے باوجود، آج شیاب چتور نے ایک حج کیا پیدل انڈیا سے جا کے. کتنی تلائی، کتنی تعریفیں. صحیح میں آفرین ہے ان کے جانے پر. یہ جسے چاہتا ہے اللہ ویسا بلاتا ہے. آپ نے 25 حج شہزادہ رسول ہو کر سواری رہنے کے باوجود 25 حج اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پیدل چل کر آ کر حج کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا اتنے سارے نکاح کرنے کا ٹائم تھا ان کے پاس؟ آپ کی تو عبادتوں کا کیا کہنا، اس قدر عبادتیں تھی. اور پھر کون جن کی تعریف جتنی کرے کم ہے. آپ میں ادب اتنا تھا، آپ میں ادب اتنا تھا. کون حسن کہ جو اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے کہ حضرت جناب سیدہ بی بی عائشہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب کھانا کھانے دسترخوان پہ بیٹھتی نا، اور آپ کے ساتھ امام حسن ہوتے کھانا کھانے، تو دیکھتے کہ امی کھانا شروع جب تک نہیں کرتی آپ لقمہ منہ میں نہیں ڈالتے، آپ کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. دیکھتے رہتے میری امی جب کھانا منہ میں ڈال لیں، لقمہ لے لیں، اس کے بعد وہ لقمہ اٹھاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا پیارا وہ جناب سیدہ نے مارک کیا، محسوس کیا کہ میرا یہ بیٹا یہ. تو پوچھا اے حسن کیا بات ہے، کیا بات ہے، تم لقمہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ پوچھا. ماں تو سمجھتی ہے لیکن پوچھنا تھا، پیار کی بات تھی، لاڑ کی بات تھی. پوچھا اے حسن کیا بات ہے، تم جب تک ہم شروع نہیں کرتے آپ کھانا نہیں اٹھاتے ہو، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں امی حضرت بات یہ ہے کہ کہیں بے ادبوں میں اللہ میرا نام نہ لکھتے. آپ کے لقمہ اٹھانے کے پہلے میں لقمہ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ میری ماں جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت بنائی ہے. اور آج اولادوں کا حال یہ ہے کہ ماں کا ادب نہیں ہو رہا، احترام نہیں ہو رہا. وہ کارٹون اور وہ پکچر، وہ ٹی وی، وہ فضول کے یہ مائنڈ کرافٹ اور نہ جانے کیا کیا فضول چیز میں اولادیں ان کو اپنا خدا بنا کے بیٹھ گئی ہے 24 گھنٹے. اولادوں کا حال یہ ہے کہ ان کو ماں کا اور باپ کا ادب ہی ختم ہوتے جا رہا ہے. انہیں تو بس اچھا بولنا، اچھا بولنا ہی بند کر دو والدین. ایسا ہو گیا ہے آج کل کا ماحول. اللہ تعالیٰ سب اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنے والدین کے فرما بردار بنائے، نیک بنائے، محبت کرنے والے، عزت کرنے والے بنائے اللہ تعالیٰ. تو یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا ادب کیسا ادب، کتنا پیارا ادب کہ لقمہ منہ میں نہیں رکھتے جب تک آپ کی والدہ لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھ لیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اتنا بڑا وہ ہے کہ آپ نے اس وقت جو صلح کر لی تھی نا، اپنی خلافت دے دی تھی امیر معاویہ کو. اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ جو ایک وقت میں خاموش ہو جاتا ہے نا، ظالم کے سامنے چپ ہو جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں اس کی اقتدار کر دیتا ہے، اس کی بادشاہت کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں امام مہدی کو کر دیا ہے. امام مہدی جو ہے نا وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے آئیں گے، اور ان کے پیچھے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کی امامت میں ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ. یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے. اتنا بڑا فیضان ہے. تو اور پھر کون ہے حسن جن کی تقریر حضرت علی کرم اللہ وجہہ. حضرت علی کون ہے؟ باب العلم. حضور پاک ہمارے آقا مدینۃ العلم ہے. مدینہ شہر کو بولتے ہیں. ہم جس مدینے میں جاتے ہیں نا وہ مدینہ منورہ ہے. وہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ ہے. ورنہ ہر سٹی کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ مدینہ. تو مدینہ یعنی سٹی، شہر. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب کبریا ہے، اللہ کے حبیب ہے، اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں. میں کون ہوں؟
مدینۃ العلم ہوں، میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے، باب العلم ہے۔ اور جبرائیل جب میرے پاس آتے ہیں نا علم لے کر، جبرائیل علم لے کر کے آتے ہیں، جبرائیل تو میرے آقا سے علم سیکھتے تھے، اللہ کے حکم سے قرآن کی وحی لاتے تھے، لیکن جب کہا الف لام میم، کون لائے؟ جبرائیل امین۔ کون لائے؟ جبرائیل امین، فرشتوں کے سردار وہی لاتے تھے نا۔ جب سورہ بقرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لوح قرآنی کیا ہے؟ الف لام میم۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بول کے خاموش ہو گئے، بول کے کیا ہوا؟ خاموش ہو گئے، چہرے کو پڑھنے لگے۔ سمجھ میں آیا کیا؟ کیونکہ تو لوح قرآن کس کو بولتے ہیں؟ جس کی میننگ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے، اور کسی کو جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم ہے۔ آپ چاہتے تو آپ بھی بولتے کہ عربی میں یہ لفظ تو ہے نہیں، اے جبرائیل کیا بول رہے ہو؟ کیونکہ قرآن کیا ہوا؟ عربک میں آیا نا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ آقا پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، لیکن آقا نے ایسا نہیں پوچھا، فرماتے ہیں آگے بولو، اے جبرائیل آگے بولو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین جب وہی لے کر آتے ہیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل جب، اے علی، جب جبرائیل نا میرے پاس وہی لے کے آتا ہے تو شہر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بار آتا ہے۔ شہر میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک بار آتے ہیں، لیکن اے علی تم سے 2 مرتبہ ملتے ہیں۔ دروازے سے جب کوئی شہر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے۔ تو آپ کون ہو؟ باب العلم ہو، علم کے دروازے ہو۔ آپ کے بابا کون؟ علم کے دروازے۔ آپ کی نانا کون؟ مدینۃ العلم، علم کا شہر۔ اور پھر آپ کے علم کا کیا کہنا، آپ کے علم کا کیا کہنا۔ اس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ آپ بڑے اچھے سے غسل کر کے، اور نور تو آپ سمجھ سکتی ہو نا، میں کیا بتاؤں، جسے حضور پاک کا مشابہ کہا جائے، ان کے چہرے کا نور کیا ہوگا، ان کا چہرہ کیا ہوگا؟ وہ چہرہ والضحیٰ والا چہرہ ہوگا کہ جس کی قسمیں اللہ تعالیٰ، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، وہ نانا کے چہرے والا نواسا، وہ چہرہ کیا چہرہ، کہ اب آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ چہرہ کیا چہرہ تھا۔ وہ چہرہ جو والضحیٰ، اے محبوب آقا، اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی، ان کے نواسے، آپ کے نواسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور نواسے بھی کون؟ جو ہم شبیہ، ایک دم آپ کے جیسے دکھنے والا آپ کا چہرہ۔ تو وہ چہرہ جب آپ غسل کر کے آتے ہوں گے تو کیا خوبصورت دکھتے ہوں گے۔ اللہ 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 اکبر۔ تو ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ نے بڑا تازہ اچھا غسل کیا، اور آپ کی زلفیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، زلفیں رہتی تھی، چھوٹے چھوٹے بال نہیں رہتے تھے، بڑے بڑے یہ ایسی زلفیں کاندھوں تک بھی رہتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زلفیں یوں ہوا کرتی، بڑے زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا، خوبصورت زلفیں، اور اس میں پھر امامہ شریف بنا ہوا، سبحان اللہ۔ اور کپڑے بھی ماشاءاللہ اچھے پہنے ہوئے تھے، کپڑے بھی ماشاءاللہ اچھے والا پیرہن پہنا ہوا تھا، اچھا والا جبہ پہنا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ اور زلفیں، اور اس پہ امامہ شریف، اور وہ چہرے کا نور کہ تیری نسل پاک میں بچہ نور کا، اور تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ نورانی فرزند حضور کے، وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے تیار ہو کے اچھے طریقے سے گھر سے باہر نکلے، کسی کام سے جا رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ سامنے سے ایک یہودی آ رہا تھا۔ سامنے سے کون آ رہا تھا؟ ایک یہودی آ رہا تھا۔ یہودی آیا اور اس نے کیا کیا؟ آپ کو یوں دیکھا، پھر یوں دیکھا اوپر سے نیچے تک، سر سے پاؤں تک، ایسا گھور کے دیکھا 2 مرتبہ۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا گھورنا دیکھا تو پوچھا کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا پوچھا؟ تو ایسا مجھ کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ سر سے پاؤں تک میرا معائنہ کیوں کر رہا ہے؟ کیوں دیکھ رہا ہے مجھے ایسا پوچھا۔ تو کہنے لگا کہ اے حسن، آپ کے نانا نے ایک حدیث پاک بیان کری ہے، میں اس کی تشریح چاہتا ہوں۔ کہا آپ کے نانا کہتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ پھر یہ دیکھو، آپ کو دیکھو، اور پھر مجھ کو دیکھو۔ آپ کو دیکھ کے
تو لگتا نہیں کہ آپ قید خانے میں ہو. اللہ اکبر، کتنی جلن، کتنی حسد. آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں آپ قید خانے میں ہو، اور مجھے دیکھو، میرے کپڑے پھٹے پرانے، میرے ہونٹ سوکھ رہے ہیں، میرے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور میرے حالت اتنے برے ہوئے ہیں، میرا چہرہ کیسا بنا ہوا ہے. اب مجھے تشریح کرو اس حدیث پاکی کہ آپ کے نانا تو کہتے ہیں کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا تنگ ہے، اور کافر کے لیے دنیا کیا ہے؟ جنت ہے. پھر یہاں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کے لیے تو جنت دکھ رہی ہے اور میرے لیے یہ قید خانہ نظر آ رہا ہے. آپ مدینۃ العلم کے نواسے، آپ باب العلم کے نواسے، آپ کو اتنا علم آپ کے تو خون میں، وہ جناب سید ابی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ مبارک، جو شہزادی رسول ہے، اور جن کی نمازوں کا عالم یہ، اور عبادتوں کا اور علم کا عالم یہ ساری رات آپ جناب سیدہ جب کام سے فارغ ہو جاتی، سارا مدینہ سو جاتا، آپ اپنی نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی، اپنے رب ذوالجلال کو منانے کے لیے مناجاتیں کرتی، نماز میں قرآن پڑھتی تو پڑھتی چلی جاتی، جن کے گھر میں جبریل وہی لے کر آتے تھے، ان کے علم کا کیا کہنا، پڑھتی چلی جاتی، اور جیسی پہلا سجدہ کرتی تو فجر کی اذان اللہ اکبر کی آواز آتی. آپ کہتی ہے اللہ، مناجات کرتی نماز کے وقت کہتی ہے اللہ تو نے راتیں اتنی چھوٹی چھوٹی کیوں بنائی ہے، جو تیری فاطمہ ایک سجدہ کرتی ہے اور دن نکل جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا خاندان ہے کہ علی بابا نبی نانا گھرانہ ہو تو ایسا ہو، وہ حسن ابن علی، وہ فاطمہ زہرا کے نور عین. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو ان سے ایسا سوال، انہوں نے کہا، ان کے پاس تو نالج کا تو ٹھکانا، اس قدر نالج والوں کے گھر سے، ان کے جسم سے پیدا ہوئے وہ نورانی لوگوں کے نورانی خون. سبحان اللہ. کہا، کتنا پیارا جواب دیا، کیا حدیث پاک کی تشریح کی. کہا اے شخص سن، تو نے بجا فرمایا، تو نے کہا کہ مجھ کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ میں قید خانے میں ہوں، اور تجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ تو قید خانے میں. تو بات سن، تو کہاں جانتا ہے رے؟ کیا کہا؟ تو کہاں جانتا ہے؟ تو اگر یہ بات جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرے لیے کیسے انتظام کر رکھے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیسی جنت سجائی ہے، اگر تو وہ دیکھ لینا تو پھر مجھ کو جو دیکھ رہا ہے نا، یہ قید خانے جیسی زندگی ہے. جنت کے وہ جوڑے، جنت کے وہ تخت و تاج، جنت کے وہ ہیرو جواہرات، اس حساب سے تو نہ میرا گھر یاقوت کا، نہ میرا سر پہ تخت وہ ہیرے جواہرات کا تاج ہے. لیکن جنت میں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے. اگر تو وہ دیکھ لے تو سمجھ لے کہ اس کے بنسبت میں یہ بھی قید خانے کی زندگی جی رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سن، تیرے لیے جو تجھے لگ رہا ہے نا کہ یہ جنت نہیں ہے، تیرے لیے اگر تو کفر میں مر جائے نا تو تیرے لیے جہنم کے ایسے ایندھن اور ایسی تکلیفیں تیار کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب تو اس میں جائے گا نا تو تیرے لیے یہ جو دنیا جو لگ رہی نا بھوک پیاس کی، یہ تجھے جنت ہی لگے گی کہ اللہ وہاں تو بھی اچھا تھا، یہاں تو کتنی سزائیں مل رہی ہے. کیا جواب دیا ہے، کیا جواب دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ آپ کی ذہانت کے یہ چھوٹی سی بات تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ.